بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فوتگی کے موقع پر بکے جانے والے 6 کلمات کفر کہ وہ کلمات جو بکنے سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور اگر ہم نکاح میں ہوں تو ہمارا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو احساس دلوانا ہے کہ وہ کلمات کفر کہ جو بکنے سے ہم دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمارا ایمان نہ رہا، ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تو ہمیشہ کے لیے ہم نے جہنم میں رہنا ہے۔ تو جب بھی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں تو اس سے خاتمہ بالخیر مانگے کہ جب ہماری روح نکلے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو اگر ہم کتنے ہی پرہیزگار کیوں نہ ہوئے، کتنے ہی روزے دار، کتنے ہی عبادت گزار، کتنے ہی ریاضت کرنے والے، لیکن اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ہماری ساری عبادت، ساری ریاضت، ساری تسبیحات ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ کلمات کون کون سے ہیں کہ جو اپنے منہ سے بکنے پر ہم دائرہ اسلام سے نکل سکتے ہیں؟ وہ 6 کلمات ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ کسی کی موت واقع ہوئی اور کسی شخص نے یوں کہا کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ اللہ کی ذات پر اعتراض لگایا کہ اللہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ جب کسی کو کوئی پریشانی، کوئی آزمائش دیتا ہے تو اس کے بوجھ سے زیادہ نہیں دیتا۔ انسان اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی سخت ہے اس کو برداشت کرنے کی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہم اللہ کی ذات پر اعتراض لگاتے ہیں۔ یہ کلمہ کفر بکنے سے ہم دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کلمہ کفریہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ کسی کا بیٹا فوت ہوا یا بیٹی یا کوئی اور عزیز فوت ہوا اور اس نے یوں کہا کہ اے اللہ اس کی کیا حاجت پیش آ گئی تھی، یعنی کہ اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت، کیا حاجت پیش آ گئی کہ تو نے اس کو موت دے دی۔ تو یہ کلمات کفریہ، اللہ کی ذات پر اعتراض باندھنا، اس سے ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور نمبر 3 پہ کسی کی موت پر یوں بک دیا کہ اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو اتنا جلدی اپنے پاس بلا لیا، کہ اللہ کو نہ جانے۔ اور اکثر یہ دیکھیں کہ جو محلے کی عورتیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جلدی ایموشنل ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ کلمہ بہت کثرت سے بولتی ہیں، اور سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعزیت کر رہی ہیں، لیکن تعزیت نہیں ہو رہی، یہ ایک تماشا ہے کہ اللہ تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تو نے اس کو اتنا جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ یہ اللہ کی ذات پر ایک اعتراض ہے محتاجی کا، یہ کلمات کفریہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جو بولتا ہے وہ تو بولتا ہی ہے، لیکن سامنے سننے والا اگر اس نے سن لیا کہ اس نے یہ کفر بکا ہے اور وہ اس کی تائید میں سارے ہلا دیتا ہے یا اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی کہے تو ہم تماشا بن کے دیکھتے رہیں، ہم نے اس کی تائید نہیں کرنی، بلکہ اس کو سمجھ دلانی ہے کہ بھائی جو تو بول رہا ہے، اگر کوئی ماں بول رہی ہے تو اسے یہ سمجھائیں یہ کلمات کفریہ ہے، اس سے تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ کسی کی موت پر کسی نے یوں کہا کہ یا اللہ اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تجھے ان پر بھی رحم نہ آیا۔ کہ اللہ دیکھیں، اللہ تو ہر چیز جانے، جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے تخلیق کیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ جس کو میں موت دینے والا ہوں اس کے پیچھے کس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ تو یہ کلمات کفریہ کہنے سے بچیں۔ اور اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ اللہ اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے کفر کیا، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اگر وہ نکاح میں، نکاح بھی اس کا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ توبہ کرے گا۔ نمبر 6 پہ اور اگر کسی جوان کی موت پر کسی نے یوں کہا کہ یا اللہ اس کی بھری جوانی پر بھی تجھے رحم نہ آیا،
اس کی بھری جوانی پر بھی ابھی تو اس کے بڑے ارمان تھے، ابھی تو اس نے فلاں شادی دیکھنی تھی، ابھی تو اس نے اپنے بچوں کی شادی کرنی تھی، یہ تھا فلاں تھا فلاں، یہ سارے کلمات کفریاں ہیں۔ اس کلمے سے بھی انسان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہ 6 کلمات ہیں جن کے بکنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر یہ کلمات ہمارے منہ سے صادر ہو جائیں، نکل جائیں، تو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ دلائل میں الجھ جائیں کہ فلاں کے پاس فلاں کے پاس۔ تو آپ کو توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ کفر سرزد ہو گیا، اب تو معاف فرمانے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، تجدید نکاح اور تجدید ایمان لانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ جزاک اللہ خیر۔